آپ سن رہے ہیں اردو کا پہلا ناول میرات العروس، تحریر ڈپٹی نذیر احمد۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ باب چوتھا، اکبری کی شرارتیں، پھوہڑ پن، حمق اور بد مزاجیاں، اس کا پھر عین عید کے دن بے لطفی سے چلا جانا، ضمناً اصغری کی مداح۔ اکبری گئی تو ایسے بے طوری سے تھی کہ شاید اس کو برسوں سسرال کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا، مگر اتفاق سے اس کی سگی خالہ محمد عاقل کے گھر کے قریب رہتی تھیں۔ اگر یہ نیک بخت تتو تھمبو نہ کرتی رہیں تو سسرال میں اکبری کی ایک دن بھی گزر نہ ہوتی۔ اکبری کا چلا جانا سن کر خالہ نے بہت افسوس کیا کہ اگر مجھ کو وقت پر ذرا بھی لڑائی کی خبر ہو تو اکبری کی ایسی کیا مجال تھی کہ چلی جاتی، میں تو اس ڈولی میں سے گھسیٹ لیتی۔ انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ اکبری تو نری احمق ہے، رہی نانی، ان کو خدا نے بیٹھے بٹھائے نواسی کا عشق لگا دیا ہے، مگر ہاں آپا اکبری کی ماں بیٹی کو بٹھانے والی نہیں۔ جب دیکھا کہ بہت دن ہو گئے اور جانبین سے سلام و پیام تک متروک ہے تو بھانجی کی مامتا کے مارے خود گئیں اور ماں اور نانی دونوں کے سامنے اکبری کو بہت کچھ لعنت ملامت کی، سمجھایا، دھمکایا، ڈرایا اور اپنی ماں سے کہا کہ تمہاری باولی محبت اس کو ضرور گھر سے اجاڑ کر رہے گی۔ بار رمضان کے تقریب سے زبردستی بھانجی کو سسرال لائیں کہ سمدھن اکیلی ہیں، اوپر سے آ رہا ہے رمضان، غصے کو تھوک ڈالو اور چل کر ساس کا ہاتھ بٹاؤ۔ اب تم بچی نہیں رہیں، تمہاری عمر بال بچہ ہونے کی ہے، بھاری بھرکم بنو اور گھر کو گھر سمجھو، لڑو یا جھگڑو تم کو اپنی عمر اسی گھر میں بسر کرنی ہے۔ چند روز تک محمد عاقل مزاج دار بہو سے ناخوش رہا، آخر کو خلیہ ساس نے میاں بی بی کا ملاپ کرا دیا، لیکن مزاجوں میں جب ناموافقت ہوتی ہے تو ہر ایک بات میں بگاڑ کا سامان موجود ہوتا ہے۔ محمد عاقل نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ آج میں نے دوست کی دعوت کی ہے، افطاری اور کھانے کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ ماں نے جواب دیا، 3 دن سے افطار کے وقت مجھ کو لرزہ چڑھتا ہے، مجھ کو اپنی خبر تک نہیں رہتی، خدا ہمسائی کا بھلا کرے کہ وہ بیچاری آ کر پکا جاتی ہے، تم نے دعوت سے پہلے گھر میں پوچھ تو لیا ہوتا۔ محمد عاقل نے بی بی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ کیا اتنے کام کی بھی نہیں ہیں؟ بہو کو اتنا ضبط کہاں تھا کہ اتنی بات سن کر چپ رہے۔ سنتے ہی بولی، اسی اماں سے پوچھو کہ بیٹے کا بیاہ کیا ہے یا لونڈی مول لی ہے، لو صاحب روزے میں چولہا پھونکنا۔ محمد عاقل نے سوچا، اب اگر میں کچھ رد و قط کرتا ہوں تو پہلے کی طرح رسوائی ہوگی۔ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا اور افطار کے واسطے کچھ بازار سے مول لے آیا، غرض بات ٹل گئی۔ اب محمد عاقل کو دوسری آفت پیش آئی۔ عید سے بیچارے نے ایک ہفتہ آگے آگے مزاج دار بہو صاحب کے جوڑے کی تیاری شروع کی۔ ہر روز طرح طرح کے کپڑے، رنگ برنگ کی چوڑیاں، 1.5 حاشیہ اور سلمہ ستارے کی کامدار جوتیاں لاتا۔ مزاجدار کی خاطر تلے کچھ نہیں آتا اور پھر کمبخت اپنے منہ سے پھوٹتی بھی نہ تھی کہ ایسی چیز لا دو۔ یہاں تک کہ عید کا ایک دن باقی رہ گیا، مجبور ہو کر اکبری خانم کی خالہ کے پاس گیا۔ انہوں نے آواز سن کر اندر بلا لیا، بلائیں لیں، پیار سے بٹھایا اور پوچھا، کہو اکبری خانم تو اچھی ہے؟ محمد عاقل نے کہا، صاحب آپ کی بھانجی تو عجب مزاج کی عورت ہیں، میرا تو دم ناک میں آ گیا ہے، جو ادا ہے سو نرالی ہے اور جو بات ہے سو ٹیڑھی۔ خلیہ ساس نے کہا، بیٹا اس کا کچھ خیال مت کرو، ابھی کم عمر ہے، بال بچے ہوں گے، گھر کا بوجھ پڑے گا، مزاج خود بخود درست ہو جائے گا، اور آخر اچھے لوگ بروں سے بھی نباہ دیتے ہیں۔ بیٹا تم کو خدا نے سب لائق کیا ہے، ایسی بات نہ ہو کہ لوگ ہنسیں، آخر تمہاری ناموس ہے۔ محمد عاقل نے کہا، جناب میں تو خود اسی خیال سے بہت درگزر کرتا رہتا ہوں۔ اب دیکھیے کل عید ہے، اس وقت تک نہ چوڑیاں پہنی ہیں نہ کپڑے بنائے ہیں، ذرا آپ چل کر سمجھا دیجئے۔ میں نے بہت کچھ کہا، اماں نے بہت کچھ منتیں کی، نہیں مانتی۔ خلیہ ساس نے کہا، اچھا تمہارے خالو ابا نماز پڑھنے مسجد میں گئے ہیں، آ لیں تو ان سے پوچھ کر چلتی ہوں۔ غرض خالہ اماں نے جا کر چوڑیاں پہنائیں، کپڑے قطع کیے، جلدی کے واسطے سب مل کر سینے بیٹھیں۔
خالہ نے کہا بیٹی پائجامے میں کلیاں تم لگاؤ، گوٹ تمہاری ساس کتریں، میں تمہارے دوپٹے میں توئی ٹانگتی ہوں۔ جب اکبری کلیاں لگا چکی تو اس نے اترا کر خالہ سے کہا لو بھئی تمہارے ابھی 2 پلے باقی ہیں اور دونوں پائنچوں میں کلیاں لگا بھی چکی۔ خالہ نے دیکھا تو سب کلیاں الٹی۔ اکبری کی ساس کے لحاظ سے منہ پر تو کچھ نہ کہا، لیکن چپکے چپکے 2-4 چٹکیاں ایسی لیں کہ اکبری کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اشارے سے کہا کہ دیدوں پھوٹی سوچ تو الٹی کلیاں لگا کر بیٹھی ہے۔ اکبری نے اپنا سیا ہوا سب ادھیڑا اور پھر کلیاں لگانی شروع کیں۔ جب لگا چکی تو خالہ نے پھر دیکھا تو سب میں جھول۔ اب تو خالہ سے نہ رہا گیا اور اکبری کی ساس کی آنکھ بچا کر ایک سوئی اکبری کے ہاتھ میں چبھو دی اور کلیاں پھر ادھیڑ کر آپ لگائیں۔ غرض خدا خدا کر کے مزاج دار بہو کا جوڑا سل کر تیار ہوا۔ اکبری کی خالہ اپنے گھر کو رخصت ہوئیں۔ اگلے دن بچے عید کی خوشی میں سویرے سے جاگے۔ محمد عاقل بھی نماز صبح سے فارغ ہو کر حمام میں غسل کرنے چلا گیا۔ نہا دھو کر 4 گھڑی دن چڑھے واپس آیا۔ لڑکوں کو دیکھا کہ کپڑے بدلا عیدگاہ کے واسطے تیار بیٹھے ہیں، لیکن مزاج دار بہو صاحب حسب عادت پڑی سو رہی ہیں۔ محمد عاقل نے اپنی چھوٹی بہن محمودہ سے کہا محمودہ جاؤ اپنی بھابھی کو جگا دو۔ پہلے تو وہ محمودہ نے تأمل کیا، اس واسطے کہ یہ مزاج دار بہو سے بہت ڈرتی تھی۔ جب سے بیاہ ہوا مزاج دار نے ایک دن بھی اپنی چھوٹی نند کے ساتھ محبت سے بات نہیں کی تھی اور نہ کبھی اس کو اپنے پاس آنے اور بیٹھنے دیا تھا۔ لیکن بھائی کے کہنے سے عید کی خوشی میں محمودہ دوڑی چلی گئی اور کہا بھابھی اٹھو۔ بھابھی نے اٹھنے کے ساتھ محمودہ کے ایک تمانچہ رسید کیا۔ محمودہ رونے لگی۔ باہر سے بھائی آواز سن کر دوڑا، اس کو روتا دیکھ کر گود میں اٹھا لیا اور پوچھا کیا ہوا؟ محمودہ نے روتے روتے کہا بھابھی جان نے مارا۔ مزاج دار نے کہا دیکھو جھوٹی نامراد، آپ تو دوڑتے میں گری اور میرا نام لگاتی ہے۔ محمد عاقل کو غصہ بہت آیا لیکن مصلحت وقت سمجھ کر ضبط کیا۔ محمودہ کو پیار چمکار کر چپ کیا اور بی بی سے کہا خیر اٹھو نہاؤ کپڑے بدلو، دن چڑھ گیا ہے، میں عیدگاہ جاتا ہوں۔ مزاج دار نے ناک بھون چڑھا کر کہا میں تو ایسے سویرے نہیں نہاتی، سردی کا وقت ہے، تم اپنی عیدگاہ جاؤ، میں نے کیا پلہ پکڑ رکھا ہے۔ محمد عاقل کو ایسی روکھی بات سن کر بہت افسوس ہوا اور مزاج دار صدا کی ایسی کمبخت تھی کہ ہمیشہ اپنے میاں کو ناخوش رکھتی تھی۔ اتنے میں محمد عاقل کی ماں نے پکارا کہ بیٹا جاؤ بازار سے دودھ لاؤ تو خیر سے عیدگاہ کو سدھارو۔ محمد عاقل نے کہا بہت خوب پیسے دیجئے، میں دودھ لائے دیتا ہوں، لیکن اگر میرے واپس آنے تک انہوں نے کپڑے نہ بدلے تو سب کپڑے چولہے میں رکھ دوں گا۔ محمد عاقل تو دودھ لینے بازار گیا۔ ماں کو معلوم تھا کہ لڑکے کا مزاج بہت برہم ہے اور طبیعت بھی اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اول تو اس کو غصہ نہیں آتا اور جو کبھی آ جاتا ہے تو اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، ایسا نہ ہو سچ مچ نئے کپڑے جلا دے۔ جلدی سے بہو کے پاس گئیں اور کہا بیٹی خدا کے لیے برس کے برس دن تو بدشگونی مت کرو، اٹھو نہاؤ کپڑے بدلو۔ مزاج دار نے کہا نہیں بی، میں تو اس وقت نہیں نہاتی، ٹھہر کر نہا لوں گی۔ بارے ساس نے منت سماجت کر کے بہو کو نہلا دھلا کر کنگھی چوٹی کر کپڑے پہنا، محمد عاقل کے آنے سے پہلے دلہن بنا کر بٹھا دیا۔ محمد عاقل یہ دیکھ کر خوش ہوا۔ عیدگاہ چلتے ہوئے محمودہ سے پوچھا کہو بھی تمہارے واسطے بازار سے کون سا کھلونا لائیں؟ محمودہ نے کہا اچھی خوبصورت سی رحل لا دینا، اس پر ہم اپنا سپارہ رکھیں گے اور قلم دوات رکھنے کے لیے ایک ننھی سی صندوقچی۔ مزاج دار خود بخود بولی اور ہمارے لیے؟ محمد عاقل نے کہا جو تم فرمائش کرو لیتا ہوں۔ مزاج دار نے کہا بھٹے اور سنگھاڑے اور جھڑ بیری کے بیر اور مٹر کی پھلیاں اور ڈھیر ساری نارنگیاں، ایک ڈفلی ایک خنجری۔ یہ سن کر محمد عاقل ہنسنے لگا اور کہا ڈفلی اور خنجری کا کیا کرو گی؟ مزاج دار احمق نے جواب دیا بجائیں گے اور کیا کریں گے۔ محمد عاقل سمجھا کہ ابھی تک اس بے وقوف میں بے تمیز بچوں کی طرح کھانے اور کھیلنے کے پست خیالات موجود ہیں۔ کپڑے بدلنے سے جو خوشی محمد عاقل کو ہوئی تھی سب خاک میں مل گئی اور اسی افسردہ دلی کی حالت میں عیدگاہ چلا گیا۔
اس کا جانا اور مزاجدار نے ایک اور نئی بات کی۔ ساس سے کہا، ہم کو ڈولی منگا دو، ہم اپنی ماں کے گھر جائیں گے۔ ساس نے کہا، بھلا یہ جانے کا کیا موقع ہے؟ 4 مہینے کے بعد تو تم ماں کے گھر سے اب آئی ہو، عین عید کے دن جانا بالکل نامناسب ہے۔ مزاجدار نے کہا، میرا جی بہت گھبراتا ہے، دل الٹا چلا آتا ہے، مجھ کو اپنے میکے کی ہیلی باسو منیار کی بیٹی بنو بہت یاد آتی ہے۔ ساس نے کہا، بیٹی نوج کسی کو کسی سے ایسا عشق ہو جیسا کہ بنو کا ہے، اگر ایسا ہی دل چاہتا ہے تو اسی کو بلا بھیجو۔ مزاجدار نے کہا، واہ بڑی پجاری بلانے والی، ایسا ہی بلانا تھا تو کل اس کو بلوا کر چوڑیاں پہنوائی ہوتیں۔ ساس نے کہا، بھلا بیٹی مجھ کو کیا معلوم تھا کہ یکایک تم کو اس کی یاد گدگدائے گی۔ مزاجدار نے کہا، خیر بھی بحث سے کیا فائدہ، ڈولی منگوانی ہے تو منگوا دو، نہیں تو میں بوا سلمتی کے ابا سے منگوا بھیجوں۔ ساس نے کہا، لڑکی کوئی تیری عقل ماری گئی ہے، میاں سے پوچھا نہیں گچھا نہیں، آپ ہی آپ چلیں، اور مجھ کو تو اپنا بڈھا چوڑا نہیں منڈوانا ہے جو لڑکے کی بے اجازت ڈولی منگوا دوں۔ مزاجدار بولی، کیسے میاں اور کیسا پوچھنا، اب کوئی اپنے ماں باپ سے عید بقرعید کو بھی نہ ملا کرے۔ اتنا کہہ کر مولن کنجڑے سے ڈولی منگوا، یہ جا وہ جا۔ تھوڑی دیر بعد محمد عاقل عیدگاہ سے لوٹا اور گھر میں گھستے ہی پکارا، لو بھی اپنی خنجری اور ڈفلی لو بجاؤ۔ دیکھا تو سب چپ ہیں۔ ماں سے پوچھا، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ محمودہ نے کہا، بھابی جان چلی گئیں۔ محمد عاقل نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں کر گئیں؟ کہاں گئیں؟ کیوں جانے دیا؟ ماں نے جواب دیا، بیٹھے بٹھائی یکایک کہنے لگی، میں تو اپنی ماں کے ہاں جاؤں گی۔ میں نے ہر چند منع کیا، ایک نہ مانی، مولن سے ڈولی منگوا کر چلی گئیں، میں روکتی رہ گئی۔ محمد عاقل یہ سن کر غصے کے مارے تھرا اٹھا اور چاہا کہ سسرال جا کر ابھی اس نابکار عورت کو سزا دے۔ یہ سوچ کر باہر چلا۔ ماں سمجھ گئی، جاتے کو پکارا، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ ماں نے کہا، شاباش بیٹا شاباش، میں تم کو پکار رہی ہوں اور تم سنتے ہو، جواب نہیں دیتے۔ 13ویں صدی میں ماؤں کا یہی وقر رہ گیا ہے۔ یہ سنتے ہی محمد عاقل الٹے پاؤں پھرا۔ ماں نے کہا، بیٹا تو یہ بتا، اس دھوپ میں کہاں جاتا ہے؟ ابھی عیدگاہ سے آیا ہے، اب پھر باہر چلا۔ اماں صدقے گئی، جی زندہ ہو جائے گا۔ محمد عاقل نے کہا، میں کہیں نہیں جاتا، مسجد میں حافظ جی سے ملنے جاتا ہوں۔ ماں نے کہا، اے لڑکے ہوش میں آ، میں نے دھوپ میں اپنا چونڈا سفید نہیں کیا۔ لو صاحب، ہم ہی سے باتیں بنانے چلا ہے، حافظ جی کے پاس جاتا ہے تو انگرکھا اور دوپٹہ اتار کر رکھا جا۔ یہ سن کر محمد عاقل مسکرانے لگا۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس جا نماز پر بٹھا دیا اور اس کے سر کی طرف دیکھ کر بولی کہ عیدگاہ کے آنے جانے میں تمہارے بال تمام گرد آلود ہو گئے ہیں، ذرا تکیے پر سر رکھ کر لیٹ جاؤ تو میں صاف کر دوں۔ محمد عاقل ماں کے کہنے سے ذرا کے ذرا لیٹ گیا۔ محمودہ بھائی کو لیٹا دیکھ کر پنکھا جھلنے لگی۔ کچھ تو عیدگاہ کے آنے جانے کی تھکان، ادھر پنکھے کی ٹھنڈی ہوا اور ماں نے جو دستے شفقت سر پر پھیرا تو سب سے زیادہ اس کی راحت۔ غرض محمد عاقل سو گیا۔ جاگا تو دن ڈھل چکا تھا اور غصہ بھی دھیما ہو چکا تھا۔ ماں نے کہا، لو ہاتھ منہ دھو، وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھو، وقت تنگ ہے، پھر آؤ تو تم کو کام بتائیں۔ نماز پڑھا کر محمد عاقل آیا تو ماں نے کہا، لو سسرال جاؤ اور تجھے میری جان کی قسم ہے جو تو وہاں کچھ لڑایا بولا۔ محمد عاقل نے کہا، تو مجھ کو مت بھیجو۔ ماں نے کہا، لڑکے خیر منا، الہی کیسی بری زبان ہے، سسرال تو تیری اور بھیجوں کس کو؟ لو یہ 1 روپیہ تو اپنی سالی اصغری کے ہاتھ میں عیدی کا دینا، اور یہ 1 اٹھنی اپنی خلیہ ساس کے بیٹے میاں مسلم کو، اور آدھے کھلونے بھی لیتے جاؤ۔ 1 خوان میں سوئیاں اور دودھ اور مٹھائی کی ٹوکری بھی ماما عظمت کے ہاتھ اپنے ساتھ لے جاؤ۔ دیکھو خبردار کچھ بولنا اور چالنا مت۔ محمد عاقل نے کہا، اور اماں خنجری اور ڈفلی بھی لیتا جاؤں؟ ماں نے کہا، کہیں ایسی بات وہاں مت بول اٹھنا۔ غرض محمد عاقل ساس کے گھر پہنچے۔ گھر میں اکبری خانم اپنی سہیلیوں کے ساتھ ادھم مچا رہی تھیں اور باہر گلی میں تمام غل کی آواز چلی آتی تھی۔ ماما عظمت اندر گئی۔ اصغری نے ماما کو دور سے دیکھ دبی آواز سے کہا، اے بی آپا چپ کرو، تمہارے سسرال سے ماما آئی ہے۔
عظمت نے اندر پہنچ کر محمد عاقل کو بلایا۔ صاحبزادے آئیے۔ غرض محمد عاقل اندر گئے، ساس کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا جیتے رہو، عمر دراز ہو۔ اتنے میں اصغری بھی اپنی اوڑھنی سنبھول کر کوٹری سے نکلی اور نہایت ادب سے جھک کر بہنوئی کو سلام کیا۔ اصغری کو بہنوئی نے ہاتھ پکڑ کر برابر بٹھا لیا اور روپیہ دیا۔ اصغری ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ماں نے کہا کیا ہوا، لے لو، عیدی ہے۔ اصغری نے روپیہ لے کر پھر سلام کیا اور ادب سے ذرا پرے کو سرک کر ہو بیٹھی۔ پھر اٹھ کر نہایت سلیقے کے ساتھ اجلا دسترخوان بہنوئی کے آگے لا بچھایا اور ایک رکابی میں سوئیاں، ایک پیالے میں دودھ، تشتری میں قند، ایک چمچہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ ساس نے کہا بیٹا کھاؤ۔ محمد عاقل نے عذر کیا کہ مجھ کو عیدگاہ میں زیادہ دیر ہو گئی تھی، ابھی تھوڑی دیر ہوئی میں نے کھانا کھایا ہے۔ ساس نے کہا کیا مذائقہ ہے، سوئیاں تو پانی ہوتی ہیں، کھاؤ بھی۔ جب تک محمد عاقل سوئیاں کھاتا رہا، اصغری الائچی ڈال کر ایک مزیدار پان بنا لائی۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد محمد عاقل نے کہا جناب میں رخصت چاہتا ہوں۔ ساس نے کہا اب کہاں جاؤ گے، یہیں سو رہنا۔ محمد عاقل آج عید کا دن ہے، آئے گئے سے ملنا ہے، دوسرے کہیں کچھ بھیجنا بھجوانا، اور میں اماں سے رات کے واسطے کہہ بھی نہیں آیا۔ ساس ملنے ملانے کا تو اب وقت نہیں، شام ہونے آئی اور بھیجنے بھجوانے کو سمدھن کافی ہیں، اور ہنس کر یہ بھی کہا کہ تم کچھ سمدھن کا دودھ نہیں پیتے، آخر عظمت جائے گی خبر کر دے گی۔ غرض محمد عاقل نے بہت کچھ ہیلے کیے، ساس نے ایک نہ مانی اور محمد عاقل کو زبردستی رہنا پڑا۔ 4 گھڑی رات گئے جب کھانے پینے سے فارغ ہوئے۔ اصغری نے برتن بھانڈا گری پڑی چیز سب ٹھکانے سے رکھی، باہر کے دروازے کی زنجیر بند کی، کوٹھڑیوں کو قفل لگا کر کنجیاں ماں کے حوالے کیں، باہر کے دالان اور باورچی خانے کا چراغ گل کیا۔ ماں اور آپا اور بہنوئی سب کو پان بنا دیا اور اطمینان سے جا کر سو رہی۔ اگلا باب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کو کلک کیجیے۔ شکریہ۔